انقلابی کے ساتھ میں ہوں شاہ نذیر چودھری۔ پاکستان کے بہت بڑے گلوکار مہدی حسن صاحب، جنہیں شہنشاہ غزل بھی کہا جاتا تھا، بہت سارے ہمارے دوست جو ان کے فین تھے وہ تو انہیں اس صدی کا تان سین کہا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جو فن کی پختگی مہدی حسن صاحب کے پاس تھی، پاکستان کے کسی اور گلوکار کے پاس شاید ہی ایسی گلوکاری ہو، شاید ہی ایسا کمال ہو۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مہدی حسن صاحب سے جلا بھی کرتے تھے، اور مہدی حسن صاحب کو اپنی زندگی میں بڑے امتحانوں میں سے، بڑے چیلنجز میں سے بھی گزرنا پڑا۔ اس کی ایک تو بہت بڑی مثال بہت سارے فلموں کے جو میوزک ڈائریکٹر تھے اور خاندانی طور پر وہ بڑے معروف موسیقار تھے، لیکن مہدی حسن صاحب کو وہ فلموں کا گائک نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اور کئی تو ایسے بھی موسیقار تھے جنہوں نے یہ کہہ کر مہدی حسن صاحب سے اونچی تانیں نہیں لگوائیں اور ان کی جگہ کسی اور سے ایک گانے کے اندر کسی اور اونچی تان والے گلوکاروں سے آوازیں لگوا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مہدی حسن صاحب اونچی تان میں گا نہیں سکتے۔ یہ بالکل غلط، اور ایک خاص ایک طبقہ تھا جو مہدی حسن صاحب کی شہرت سے، ان کے کمال سے اور ان کی فن میں معراج سے اور ان کی شخصیت سے خوف زدہ بھی ہوا کرتے تھے۔ حالانکہ مہدی حسن صاحب جس طرح اپنے کردار میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اخلاق میں بڑے نفیس تھے، اسی طرح وہ اپنے کمال کو پہنچے ہوئے انسان تھے۔ آج جو میں آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں، ایسے ہی لوگوں سے جڑی ہوئی ایک ایسی داستان ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ مہدی حسن صاحب کو آزمانے والوں نے بہت آزمایا، لیکن آخر وہ ناکام ہو جایا کرتے تھے۔ لاہور کے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ تھے اور ان کی جو بیٹی مہاراج کتھک کے پاس رقص بھی سیکھا کرتی تھی، اس کو بہت زیادہ شوق تھا اور اسی طرح وہ رقص میں آگے جانا چاہتی تھی۔ لیکن ان کے جو تبلچی تھے، ان کے استاد جو تھے، جو طبلہ بجاتے تھے، اور کتھک کے اندر چونکہ طبلے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، وہ مہدی حسن صاحب کو کبھی گلوکار نہیں سمجھتے تھے اور ان پر طرح طرح کی باتیں کسا کرتے تھے، اور یہ باتیں اس بیوروکریٹ کو بھی معلوم تھی۔ اور یہ وہ دور تھا جب مہدی حسن صاحب کا طوطی جو تھا انڈیا میں بھی بول رہا تھا، پوری دنیا میں وہ وزٹ کرنے جا رہے تھے۔ یہ 70 کی دہائی کا واقعہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مہدی حسن صاحب کو ایک محفل میں انہوں نے ارینج کر کے بلوایا۔ ظاہر ہے جب بلایا جاتا ہے تو انعامات بھی دیے جاتے ہیں، معاوضہ بھی طے کیا جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے ان پوری ٹیم موجود تھی، لیکن وہاں پر جا کے بیوروکریٹ چونکہ بڑے طاقتور تھے اور با اثر تھے، اور ظاہر ہے پنجاب کا جو بیوروکریٹ بڑا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کی شان بھی کسی بادشاہ کی طرح ہوتی ہے، اور یہ دور بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑے مہان استاد ہیں جو طبلہ نواز ہیں، اور ان کے طبلے کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ بڑے بڑے جتنے بھی فلموں کے طبلچی ہیں وہ بھی ان کے پاؤں چھوتے ہیں اور وہ اپنے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ مہدی حسن صاحب سے ان کو ملوایا گیا اور کہا گیا کہ طبلہ یہ بجائیں گے۔ محفل میں ستار، ہارمونیم اور طبلے کے ساتھ ساتھ پینے پلانے کا بھی بندوبست ہو گیا۔ محفل کی فضا میں سرور گھل چکا تھا ایک طرح سے، اور ادھر استاد جی، جنہیں وہ بیوروکریٹ بڑے پیار سے استاد جی کہتے تھے، اور ان کی بیٹی بھی ان کے قدم چھوا کرتی تھی۔ اور یہ وہ استاد جی تھے جو اس وقت بھی مہاراج کتھک کے ساتھ بھی رہا کرتے تھے اور بازار حسن کے جانے مانے طبلچی بھی کہلاتے تھے۔ بہت ساری جتنی بھی وہاں کی رقاصائیں ہوا کرتی تھی وہ ان کا پانی بھرا کرتی تھی۔ انہوں نے 4 گھونٹ بڑے اداس سے لگائے اور تھوڑی دیر بعد مہدی حسن صاحب سے کہنے لگے، بڑا سنا ہے شہنشاہ غزل ہیں آپ، لیکن آج دیکھتا ہوں بغیر سانس ٹوٹے صرف میرے طبلے پر غزل گا کر دکھائیں تو مانوں گا۔ مہدی حسن صاحب خود بڑے ایک جرأت مند، بڑے بہادر انسان بھی تھے، لیکن وہ محفل کے تقاضے بھی سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ جینے کے لیے کچھ چیزوں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور کبھی کبھی امتحان دے بھی دینا چاہیے۔ مہدی حسن صاحب نے بڑے ادب سے انہیں سمجھایا، استاد جی موسیقی امتحان نہیں ہوتی، عقیدت ہوتی ہے، مگر استاد تو مچل گئے تھے۔ آج دم اور سم دونوں کی آزمائش ہوگی اور کھلی ہوگی، پوری محفل میں ہوگی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی سی چھا گئی تھی، طبلہ، ہارمونیم، ستار سب خاموش ہو گئے استاد کی بات سن کر، اور پھر استاد بڑی ادا کے ساتھ طبلے پر بیٹھ کے اور ایک تال باندھی۔ کبھی وہ کیروا کے لپیٹے میں لیتے، کبھی دادرا کے چھوٹے بول مارتے، پھر اچانک 3 تال کی گمبھیر گہرائی میں جہاں پہنچتے۔ مہدی حسن صاحب بڑے غور سے ان کو دیکھتے جا رہے تھے۔ ان کی برق رفتاری سے محفل کی ایک طرح سے سانسیں رک چکی تھی۔ مہدی حسن صاحب نے خاموشی سے تان چھوڑی، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ۔ استاد نے سمجھا ابھی یہ 2 بول کے بعد ان کی سانس ٹوٹ جائے گی، مگر ادھر بھی مہدی حسن تھے۔ ان کی آواز تو بہتی رہی جیسے کسی رواں دریا کے پانی میں کوئی موج مسلسل دوڑتی چلی جاتی ہے۔ مہدی حسن صاحب کے گلے سے نکلنے والی ہر تان، ہر مڑکن استاد کے رموز کو کاٹتی چلی گئی۔ کبھی وہ تان کو مدم سر سے اٹھاتے، اچانک پنچم پر جا کر اتنی شدت سے جھٹکا دیتے کہ طبلہ خود حیران ہو جاتا۔
2 घंटे गुजर गए, उस्ताद हर बार कोई नया हरबा आजमाते, मगर मेहदी हसन का सांस और सुर दोनों कायम रहे। अलबत्ता उनकी पेशानी पर पसीना तो आया, मगर आवाज़ में लग्जश न आई। एक लम्हा आया जब मेहदी हसन ने तान इतनी ऊंची खींची कि लगता था कमरे की छत भी लर्ज गई होगी। उस्ताद के हाथ खुद बहुत जोर से तबले पर गिरे, मगर उसी लम्हे वो हाँप गए, पसीने से शराबूर हो गए और वो झुक कर बोले, बस बस खान साहब, आपका सांस नहीं, ये आपका जुनून है। मेहदी हसन ने जेब से चांद नए नोट निकाले, उस्ताद के कदमों में रखे और कहा, उस्ताद जी, आप फन के महान हैं, हम सब आपके शागिर्द हैं। कमरे में मौजूद सब ने देखा कि शहनशाह गज़ल सिर्फ आवाज़ के बादशाह नहीं, वो एहतराम, ज़र्फ़ और फ़न की रूह के भी बादशाह थे। यही उनका कमाल था। उनकी आवाज़ ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मौसीकी महज मश्क नहीं, एक इबादत भी है, जहाँ सांस भी साज बन जाता है और खामोशी भी ताल पकड़ लेती है। मेहदी हसन साहब के साथ कोई एक बार नहीं हुआ, इससे पहले भी बड़े बड़े हुक्मरानों की महफिलों के अंदर भी उनका ऐसा ही इम्तिहान लिया गया, लेकिन जिस इम्तिहान से भी वो गुजरे, सुरखरूह होकर गुजरे और दुनिया को मानना पड़ गया कि पाकिस्तान में मेहदी हसन से बड़ा कोई गुलकार नहीं। जो उन पर एतराज़ उठाते हैं वो दरअसल उनसे जलते हैं।